انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ سری لنکا کے ٹی20 کپتان کو کیوں برطرف کر دیا گیا؟ کرکٹ کی تاریخ کا انوکھا آؤٹ کہاں ہوا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ملتان سلطانز کی قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ یہ میگا ایونٹ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں شیڈول ہے۔ 16 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت الگ الگ گروپ میں شامل کیے گئے ہیں۔ بھارت گروپ اے میں جبکہ پاکستان گروپ بی میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور زمبابوے کے ساتھ شامل ہے۔ قومی انڈر 19 ٹیم پہلا میچ 16 جنوری کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی، 19 جنوری کو اسکاٹ لینڈ اور 22 جنوری کو زمبابوے سے مقابلہ ہوگا، اور میگا ایونٹ کے سیمی فائنلز 3 اور 4 فروری کو جبکہ فائنل مارکا 6 فروری کو ہوگا۔ ادھر ناظرین، پاکستان کے دورے سے دستبردار ہونے والے سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کپتان اسالانکا کو کپتانی سے ہٹائے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ سری لنکن میڈیا کے مطابق چریت اسالانکا پاکستان میں شیڈول 3 ملکی ٹی20 ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو گئے تھے، جبکہ چریت اسالانکا نے کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر بھی اکسایا تھا۔ سری لنکا کے کپتان چریت اسالانکا پاکستان کا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس روانہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جگہ داسن شناکا کو ٹی20 ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، کرکٹ کی تاریخ میں انوکھا آؤٹ کہاں ہوا ہے تو آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست منی پور کے شہر سورت میں رانجی ٹرافی پلیٹ لیگ میچ میں بلے باز لاما بام اجے سنگھ کرکٹ کی تاریخ میں انوکھے طریقے سے آؤٹ ہونے والے بیٹر بن گئے۔ وہ گیند کو 2 بار مارنے پر آؤٹ قرار دے دیے گئے۔ کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق بھارتی بلے باز لاما بام اجے سنگھ نے بالر آرین بورا کی گیند کا دفاع کیا، لیکن گیند ہلکی رفتار سے واپس اسٹمپس کی طرف جا رہی تھی، جسے بیٹر نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بیٹ سے روکا۔ گراؤنڈ میں موجود اینی شاہدین کے مطابق گیند دوسری بار بیٹ سے لگنے کے وقت واقعی اسٹمپ کی طرف جا رہی تھی، اور ایسے میں وکٹ بچانے کے لیے دوسرا شاٹ قانون کے مطابق جائز ہوتا ہے، مگر امپائر کے فیصلے پر بلے باز سمیت کسی نے احتجاج تک نہ کیا۔ ایک آفیشل کے مطابق بلے باز گیند کو پیڈ سے بھی روک سکتا تھا، لیکن اس نے بیٹ استعمال کیا، اور اسی لمحے امپائر دھرمیندر بھاردواج نے اسے ہٹ دی بال ٹوائس پر آؤٹ قرار دے دیا۔ ایم سی سی قوانین کی شق 34(1) کے مطابق اگر گیند بیٹر کے جسم یا بیٹ کے کسی حصے سے ٹکرائے اور پھر فیلڈر کے چھونے سے پہلے بلے باز جان بوجھ کر بیٹ یا جسم کے کسی حصے ہاتھ کے علاوہ جس میں بلہ نہ ہو اس سے گیند کو دوسری مرتبہ مارتا ہے تو اسے ہٹ دی بال ٹوائس پر آؤٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ دوسری شاٹ صرف وکٹ بچانے کے لیے ماری گئی ہو تو وہ آؤٹ نہیں ہوتا۔ ناظرین، بھارت کی رانجی ٹرافی میں آخری بار اس طرح آؤٹ ہونے کا واقعہ 2005-6 میں پیش آیا تھا، جب مقبوضہ کشمیر کے کپتان دھرو مہاجن کو جھارکھنڈ کے خلاف اسی طرح آؤٹ قرار دیا گیا تھا۔ اسے قبل رانجی کرکٹ میں صرف 3 بیٹرز کو اس طرح آؤٹ قرار دیا گیا، جن میں 1963-64 میں آندھرا کے بوانا، مقبوضہ کشمیر کے شاہد پرویز 1986-87 اور 1998-99 تامل ناڈو کے آنند جارج شامل تھے۔ اور اب بات ہو جائے پاکستان سپر لیگ اور ملتان سلطانز کی فرنچائز کے تنازع کی، جو ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطانز اور ملک کے کرکٹ بورڈ کے درمیان دراڑیں بدھ کے روز مزید گہری ہو گئیں۔ فرنچائز کے مالک علی ترین نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی جانب سے فرنچائز کی ویلیویشن اور تجدید ری نیول کا لیٹر فراہم نہ کیے جانے پر قانونی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ گزشتہ ماہ دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب علی ترین نے عوامی طور پر پی ایس ایل انتظامیہ پر بد انتظامی، مخصوص معلومات کے لیک ہونے اور ویلیویشن میں عدم شفافیت کے الزامات لگائے تھے۔ گزشتہ ہفتے پی ایس ایل نے 2 نئی فرنچائز ٹیموں کا اعلان کیا تھا، جن کے لیے جلدی ملکیتی حقوق کی فروخت کا ٹینڈر عمل شروع ہونے والا ہے، جبکہ موجودہ ٹیموں اور دیگر کمرشل اثاثوں کی آزادانہ ویلیویشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ علی ترین نے آج ایک بار پھر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ چونکہ پی سی بی ہم سے بات نہیں کر رہا، اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ گزشتہ 1 ماہ میں ہم نے پی ایس ایل مینجمنٹ کو کئی ای میلز بھیجی ہیں جن میں اپنی ویلیویشن اور ری نیول لیٹر کا مطالبہ کیا، جو ہر دوسری ٹیم کو مل چکا ہے، لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے قانونی خط کا کوئی جواب نہیں، ای میلز کا کوئی جواب نہیں، چیئرمین کو بھیجے گئے میرے خط کا بھی کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر فرنچائزز کے نمائندوں نے بھی پوچھا ہے کہ ملتان کو ویلیویشن اور تجدید کے عمل میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن وہاں بھی کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ علی ترین نے کہا کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب بند دروازوں کے پیچھے کیوں نہیں ہو رہا،
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پی ایس ایل مینجمنٹ ہم سے بات کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اگر پی سی بی کی طرف سے یہ گوسٹنگ جان بوجھ کے نظر انداز کرنا جاری رہا تو وہ قانونی کارروائی کریں گے، اگرچہ وہ آخری حل ہے یا آخری چیز ہے جو فرنچائز کرنا چاہے گی۔ ترین کے مطابق یہ پوری صورتحال بالکل غیر ضروری ہے اور اسے چائے بسکٹ پر ہی آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن کمزور آنا ہی آسان کاموں کو مشکل بنا دیتا ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ عقل غالب آئے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ گزشتہ ہفتے لیگ کی ایویلیوشن مکمل ہونے کے بعد پی سی بی نے کہا تھا کہ نئے فرنچائز فیسوں کی عکاسی کرنے والی رینیول آفر لیٹرز تمام قواعد کی پابندی کرنے والی فرنچائزز کو باقاعدہ بھجوا دیے گئے ہیں اور انہیں مقررہ مدت میں اپنا فیصلہ دینے کا کہا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ شفافیت کو یقینی بنانے اور بہتر سمجھ فراہم کرنے کے لیے پی سی بی نے فرنچائز نمائندوں اور آزادانہ ویلیویٹر کے درمیان اجتماعی اور انفرادی ملاقاتوں کا بھی اہتمام کیا اور یہ سیشنز فرنچائزز کو ویلیویشن کے طریقہ کار کا جائزہ لینے اور اپنے سوالات پوچھنے کا موقع دیں گے۔ ناظرین، گزشتہ ماہ ترین نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کے طور پر پی سی بی کو ایک تجویز دی تھی جس کا مقصد بہتر گورننس، شفافیت اور شراکت داری کے ذریعے پی ایس ایل کو مضبوط کرنا تھا، لیکن اس پر پی سی بی تاحال خاموش ہے۔ آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔